میری ذویل احترام والد شام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آج جو قرآن پاک کا احادیث مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تمام نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے، تمام آفتوں اور بلاؤں سے اپنے کرم فضل رحمت کے صدقہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی 112، 13، 14، 15 آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ جب حواریوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے؟ آسمان سے جو دسترخوان اترے تمام نعمتوں سے بھرا ہوا ہو؟ آپ نے فرمایا، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں، ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور رہیں ہم اس پر گواہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواری جو مخلص ترین حواری تھے، جس کا میں نے اپنے ایک درس میں بڑا تفصیل سے تعارف کروایا ہوا ہے، وہ دیکھنا ہو تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ حواری کون تھے، ان کی عظمت اور شان کیا ہے، یہ سارا تفصیل کے ساتھ۔ سادہ لفظوں میں مخلص ساتھی تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتر آئے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں، اور وہ دسترخوان جو ہم پر آپ کی دعا سے اللہ اتارے گا وہ ہمارے لیے نعمت ہو جائے گی اور ہمارے ایمان اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ کے نبی کے معجزہ ہمارے سامنے آیا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ جب اپنی نشانی کوئی دکھاتا ہے، پھر اس کا اگر کوئی انکار کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نعمت ملنے پر ناشکری جو کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہمارے ایمان اور زیادہ ہو جائے، ہم مضبوط ایمان والے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے عرض کی اے ہمارے رب اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہمارے لیے، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ کہا اللہ نے بے شک اتاروں گا وہ خوان تم پر، پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہان میں۔ ان آیات مقدسات سے یہ بات پتہ چلی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ قوم اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی فضل ہیں، جتنے بھی فضل ہیں، آپ کھانا کہیں، آپ فصلیں کہیں، آپ ہوا و فضا کہیں، آپ ملک کہیں، ساری نعمتیں اس کی سبحان اللہ ہیں، ہر نعمت اس کی ماشاءاللہ، کہ وہ قادر و قدیر رب نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے پیچھے ایک سبب ہے، چادرہ بچھا دے ہوتے، ہر ایک نعمت سبب ہے ایک نعمت کا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ جتنا کچھ بھی عطا فرمایا، ہمیں ایمان ملا نبی کے صدقے ملا، ہمیں قرآن ملا نبی کے صدقے ملا، ہمیں رب رحمان ملا نبی کے صدقے ملا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی نبی کے صدقے۔ آج پاکستان کی عزت ہے، آج پاکستان کا وقار ہے، آج پاکستان اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پاکستان بھی ہمیں اس نبی کے صدقے ملا ہے۔ اس کے ابھی وہ زندہ ہیں افراد جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا نعمتیں ان کو جو دی گئی تھیں وہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہے جب تک اللہ نے عزتیں دیں۔ جس وقت نہ شکرے ہوئے تباہ و برباد ہو گئے۔ آئیے سامعین ذوی الاحترام، آج ہم یہ دیکھتے ہیں جب تک حضور کی غلامی صدقے دل سے اس قوم نے اپنے گلے میں توقع غلامی ڈال رکھا تھا، اللہ نے اس کو ہر دور میں عزتیں دی ہیں۔ جس وقت حضور سے دور ہوئے، نہ شکرے ہوئے، تو آج دیکھ لو بھائی کیا حال ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ محفل میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا؟ اس محفل کو پسند رب ذوالجلال نے کیا، یعنی اللہ نے اس کو پسند کیا، اور اس محفل پر انعام کی تقسیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لہذا یہ سب سبب ہے کہ ہم اس محفل کو انعقاد کرتے ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، یہ کوئی کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں، یہ بعد کی صدیوں بعد کا بنایا ہوا کوئی فنکشن نہیں۔ محفل میلاد تو وہ تقریب ہے جس کا انعقاد صحابہ کرام نے مدینہ شریف میں کیا۔ محفل میلاد وہ محفل پاک ہے جس کا انعقاد صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہاں پہ کیا؟ مدینے میں کیا۔ ہو صحابی رسول، کرنے والا مدینے میں ہو، جو تاجدار مدینہ کا میلاد بنا رہا ہو، پھر اگر کوئی اعتراض کرے، حضور قبلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کی تصدیق کی، یعنی میلاد ہوا حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس عمل کی تصدیق فرمائی۔ سامعین ذوی الاحترام، رب ذوالجلال نے عرش سے اپنی رحمت کا سندیشہ بھیج دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں
مسجد نبوی میں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اس کی کیفیت کیا تھی، کیسے ہوا، کہاں پر موجود ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک اجتماع جاری ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے جاری ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، ہر وقت کسی نہ کسی غزوے میں، کسی نہ کسی مارکے میں، کسی نئے افق پر دین کی شمع روشن کرنے میں مصروف تھے، اس کے باوجود انہوں نے وہ جلسہ منعقد کیا۔ اور حدیث پاک یہ روایت کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ جلسنا نذکر اللہ ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستخلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان امام بہیقی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 اور مسلم شریف کی کتاب الذکر باب فضل الاجتماع اور دیگر احادیث مبارکہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، اور امام بہیقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لکھا، امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد میں اس حدیث کو روایت کیا، اور صرف ایک حرف کے اختلاف کے ساتھ امام طبرانی اور شعب الایمان میں منا علینا بکا ہے، اور مسلم شریف میں منا بہی علینا، مطلب ایک ہی ہے، فرق نہیں ہے، کیونکہ بہی میں ضمیر کا مرجع اسلام ہے، اور یقیناً اسلام کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہوا ہے، اور سند صحیح کے ساتھ یہ مضمون روایت کیا گیا۔ اب کیا ہے؟ جس وقت کہتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے بھائی؟ اب بات کہاں ہو رہی ہے؟ روایت کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف میں بھی حدیث پاک، طبرانی شریف میں بھی، امام بہیقی نے بھی اس کو نقل کیا، شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ اب مدینے میں مجلس ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، حضور آ گئے، ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ بندہ جب بیٹھتا ہے نا تو کسی کی محبت میں بیٹھتا ہے۔ کس کی محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ جب بندہ بیٹھتا ہے تو پھر ذکر بھی ہوتا ہے۔ یہ فرش زمین پر بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا بیان ہو رہا ہے؟ وہ اپنی مسجد کے جلسے سے ناواقف نہیں تھے، حضور جانتے تھے میری مسجد میں۔ اب ایک بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو پھر پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ذات جو فرش پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دے، وہ ذات سامنے بیٹھے ہوئے افراد کے فعل کو نہیں پہچان سکتی؟ نہیں بابا نہیں، حکمت تھی اس میں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب پوچھا، اس پوچھنے کی وجہ یہ تھی میرے صحابہ مجھے جواب دیں گے، پھر میں اس کی تصدیق کر دوں گا، وہ کل قیامت کے آنے والے میرے تمام غلاموں کے لیے جواب بن جائے گا۔ حضور پوچھیں گے، وہ جلسہ کیسا ہے، ذکر کیسا ہے، بات کیسی ہے، وہ جواب دیں گے، میں تصدیق کروں گا۔ اب یہ جو مکالمہ ہوگا یہ قیامت تک کے آنے والے کے غلاموں کے لیے یہ ایک سند بن جائے گی، جواب بن جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ میرا بیٹا، میرا لاڈلا بیٹا شہید ہو گیا ہے، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر تو میرا بیٹا جنت میں گیا ہے، یا رسول اللہ پھر صبر کر لیتی ہوں، اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو پھر میں آج روؤں گی،
آج مجھے اجازت دیں کہ میں واویلا کروں، میں روؤں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ نہیں کہا مجھے تو پیچھے کل کی خبر کوئی نہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں کیسے بتاؤں وہ تو شہید ہو گیا ہے، یہ تو غیب کی خبریں ہیں، میں غیب کی خبریں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے ام حارثہ وہ دفن ہو کے منو مٹی نیچے چلا گیا ہے، منو مٹی کے نیچے جانے والے شخص کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کی روح عالم ارواح میں جا چکی ہے، عالم برزخ میں جا چکی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن پوری پڑھو۔ بخاری پڑھو، ساری پڑھو، ادھی نہ پڑھو۔ اور جو پڑھتے ہیں، جو بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بلکہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا مجھے کوئی علم نہیں، مجھے کوئی غیب کا علم کوئی نہیں، میں کل کی خبریں نہیں جانتا، میں منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے شخص کی کیفیت کو نہیں جانتا، میں جنتی جہنمی کو نہیں جانتا۔ نہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا یا ام حارثۃ انہا جنان فی الجنۃ وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ حارثہ کی امی تم ایک جنتی کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں اور تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میں جانتا ہوں کہ تیرا حارثہ کس جنت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ام حارثہ تیرا بیٹا تو سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ آسمانوں کی خبریں دینے والا، یہ برزخ کی، جنت کی، دوزخ کی خبریں دینے والا وہ سامنے ہونے والے واقعے کو نہیں جانتا۔ سامعین ذوی الاحترام علیہ احتشام، صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے، اب حضور نے پوچھا اس جلسے کا موضوع کیا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اس جلسے کا مضمون اور موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ جلسنا نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، ہم اس کی حمد کر رہے ہیں، ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ علی ما ہدانا للاسلام، یہ اس لیے کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، کس بات پر؟ اب آگے دو سبب آ رہے ہیں۔ ما ہدانا للاسلام، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت جی ایمان آپ کیا سمجھتے کہ چھوٹی معمولی چیز ہے؟ اسلام کو چھوٹی چیز ہے؟ سامعین ذوی الاحترام علیہ احتشام، میں نے ایک حدیث مبارکہ عرض کی تھی پچھلے جمعۃ المبارک میں کہ کریمہ کجی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گا، 99 اس کے گناہ کے دفتر ہوں گے، 99 گناہوں کے دفتروں کا عالم یہ ہوگا ہر گناہ کا دفتر حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ اللہ اس بندے سے کہے گا ہاں بھائی یہ جو 99 گناہوں کے دفتر ہیں تیرے، یہ رجسٹر تیار ہو چکے ہیں، حد نگاہ تک تیرے گناہ ہی گناہ ہیں، اس کے گناہوں میں کوئی شک ہے؟ عرض کرے گا نہیں پروردگار نے میں نہیں کیے۔ اللہ کہے گا کوئی کسی نے ظلم کیا؟ یہ جو میرے محافظ بیٹھے ہوئے انہوں نے کوئی غلط تحریر کی؟ نہیں یا اللہ سب نے بالکل ٹھیک لکھا، جو لکھا بالکل صحیح لکھا۔ اللہ فرمائے گا اب یہ ایک پرچی تیری میرے پاس ہے، ایک امانت تیری میرے پاس ہے، یہ امانت لے لے اور چلا جا نامہ اعمال کے اوپر۔ اور حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا۔ ایک طرف گناہ کتنے؟ 99 دفتر،
اور ہر دفتر حد نگاہ تک، ہاں جی، اور ایک طرف ایک پرچی جس پر صرف کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے، بس وہ کہے گا یا اللہ ایک طرف یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں جن کا کوئی حساب ہی کوئی نہیں، ایک طرف ایک پرچی ہے، یا اللہ یہ پرچی ان کا مقابلہ کر لے گی، ایک پرچی ایک لائن کیا اس کا مقابلہ کر لے گی؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جا میرے بندے جا میزان پہ چلا جا۔ میزان پر جائے گا تو ایک طرف وہ پرچی رکھی جائے گی، ایک طرف سارے گناہوں کے رجسٹر رکھے جائیں گے، اور حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں کہ وہ پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا، پروردگار عالم ایک پرچی کا وزن اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ 99 گناہوں کے دفتر ایک طرف ہو جائیں، پرچی کا وزن ایک طرف ہو جائے؟ تو حدیث پاک کے اندر لفظ آتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے کہے گا کیا رب کے نام کے برابر بھی کوئی دنیا میں شے ہے؟ تیرا مقابلہ تیرے گناہوں کے مقابلہ تیرے رب کے نام کے ساتھ ہوا ہے، اب بتا کائنات میں اللہ کے نام سے وزنی کون سی شے ہے؟ بتاؤ اس نام سے کوئی وزنی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کائنات کی ہر شے ایک طرف، میرے رب سونے کا نام ایک طرف ہے۔ آج گناہوں کو تولا اللہ کے نام کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ کا نام سب سے اونچا ہو گیا، اللہ کا نام شان و عظمت والا سب سے بھاری ہو گیا، اور سارے گناہ پیچھے رہ گئے۔ اس لیے فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ جس پر میرے رب راضی ہو جائے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، جس کو ایمان کی دولت مل جائے حضرت صاحب وہی تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورنہ جناب کل قیامت والے دن 3 قسم کے رجسٹر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کل قیامت والے دن 3 قسم کے رجسٹر، ایک ہمارا نیکیوں کا رجسٹر، ایک ہمارا گناہوں کا رجسٹر ہمارے ساتھ ہوگا، ایک ہماری عبادات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کا رجسٹر ہوگا۔ 3 رجسٹر، نعمتوں والا، نیکیوں والا اور برائی والا۔ جب تولا جائے گا نعمتیں اور عبادتیں ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا، اللہ نے نعمت کتنی دی، اس نے عبادت کتنی کی، اللہ نے نعمت کتنی دی، اس نے نیکی کتنی کی۔ وہ نعمتیں وہ نیکیاں آپس میں تولی جائیں گی، نعمتیں بڑھ جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی، یا برابر برابر میں کام آ جائے گا۔ اب رہ گئے جناب گناہ، پھر اللہ کہتا ہے یہاں پر اب میری مرضی ہے، ان تعذبہم فانہم عباد۔ اب اللہ چاہتا ہے میں چاہوں تو عذاب دوں، میں چاہوں تو چھوڑ دوں۔ جس پر رب راضی ہو جائے گا جناب وہ بندہ بخشا جانا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو گیا بابا بھائی جتنے مرضی وہ عابد زاہد جتنے مرضی نیکیاں شیکیاں لے کے آؤ، بیڑا غرق ہو جانا۔ اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس جلسے کا مضمون ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس کی تعریف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور فرمایا ومن علینا۔ یا رسول اللہ یہاں پر ہمارا اس جلسے کا مضمون یہ ہے کہ ہم اللہ کا احسان جو ہم پر ہوا ہے، ومن علینا بک یا رسول اللہ، آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اسلام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی صورت میں جو ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے یا رسول اللہ آج ہم بیٹھے ہوئے اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ، مسجد نبوی، زمانہ حضور کا کرنے والے صحابہ، سننے والے حضور سرور کائنات، ذکر مصطفیٰ کو ذکر میلاد نہیں کہتے تو اور کیا کہتے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ معلوم ہوا سامعین ذوال احترام یہ بیٹھنا جلسنا، ہم بیٹھے ہیں جیسے آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا ہم بھی بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نحمدہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں، علامہ ہدانا للاسلام، اس نے ہمیں دین اور اسلام کی ہدایت دی، ومن علینا بک یا رسول اللہ، اور اس رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر کرم فرمایا، احسان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہیں الفاظ جناب، ہر سال ایک نہ وہ پوسٹ چلتی ہے، اچھا عجیب سی کیفیت ہے، بد عقیدگی کی پوسٹیں الگ چل رہی ہوتی ہیں اور اعتراضات کے الگ۔ یہ میلاد جو تم مناتے ہو کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟
یہ جو تم میلاد مناتے ہو کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے جی؟ اس طرح عجیب عجیب قسم کی. اچھا پھر یہ جو بدعقیدگی چلی ہے وہ الگ سے چلی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جو میلاد شریف کی وہ مبارکباد دے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جو رمضان کی خوشخبری دے اس کے اوپر، سب جھوٹ. جہالت جہالت. ملک کے اندر پورا امن ہوگا، فیس بک پہ ایک ٹرینڈ چل جائے گا، لو جی ساری قوم جناب تھرتھلی مچ جائے گی، تھرتھلی مچ جائے گی. حقیقت ہے یا افسانہ کہ جناب وہ پوسٹ چلی نا پاکستان لاہور کے اندر سندھ سے فلانی وہ ڈیلیگیشن آ گیا جناب، اتنے مرد آ گئے، اتنے عورتیں آ گئی، یہ بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان کے پھیپھڑے پھاڑ رہے ہیں، ان کے گردے پھاڑ رہے ہیں، ان کے یہ کر کے لے. حقیقت کچھ اور ہے، افسانہ کچھ اور ہے بھائی. اغوا بچے پہلے بھی ہوتے تھے، اغوا بچے اب بھی ہو. جس بندے نے یہ دیکھ لیا ہے کہ سندھ سے یہاں پر بندے داخل ہو گئے، فلانے بندے فلانی عورتیں، پکڑتے کیوں نہیں ان کو؟ ہے بیوقوف لوگ. تم نے داخل ہونے دیا، اس کا مطلب ہے تم ان کے جرم میں برابر کے شریک ہو. بچوں کو مروا رہے ہو تم. جس نے دیکھ لیا یہ داخل ہو گئے تو جو داخل ہوئے تمہیں ان کی خبر نہیں ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے. آج ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو چکی ہے جناب، آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی جگہ ٹریس ہو سکتی ہے. ابھی یہ لیک کیا آڈیو لیکس کا رولا نہیں پڑا آپ کے ملک کے وزیر اعظم کیا، آپ کے ارباب اقتدار کیا، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اس حد تک جاسوسی جا چکی ہے. تو جو وزیر اعظم کی جو ہے جاسوسی کر سکتے ہیں، ان کی مخبریاں کر سکتے ہیں، ان کے ڈیٹے نکال سکتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں پکڑ سکتے؟ بس قوم کو بالکل نہ پریشان کر کے رکھ. بھائی دیکھو، بچوں کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اداروں میں لے کے جاؤ، اداروں سے لے کے آؤ، اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، جہاں کہیں ٹیوشن جانا ہے ان کو خود لے کے جاؤ، خود لے کے آؤ. جتنی بھی پریشانی کریٹ ہوتی ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہے نا جی، ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے نا. تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ چوری گاڑی کب ہوگی؟ جب ہم لاپرواہی برتیں گے، جب ہم احتیاط کریں گے ایسے معاملات نہیں ہوں گے. اچھا اب اس چیز کو نہیں دیکھا، یہ خبر ایسے پھیلا دی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مدارس سے بچے، مساجد سے بچے غائب ہونا شروع ہو گئے. نہیں آتے، ڈر لگ گیا. باقی ویسے بھاگے پھریں گے لیکن نہیں آئیں گے، مدرسے میں نہیں آئیں گے، مسجد میں اسکول میں نہیں آئیں گے. اللہ کے بندے حفاظت کے ساتھ لے کے جاؤ، ڈیوٹی لگا دو کسی ذمہ دار آدمی کو اس کے اوپر مقرر کرو. لیکن مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، ٹرینڈ چل گیا نا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ چل گیا، ٹک ٹاک پہ چل گیا، بس وہی ٹرینڈ پورے عالم میں چل گیا. اب قوم ٹک ٹاک کے اوپر تو یقین کر لیتی ہے لیکن جو حقیقی خبریں ہیں ان کے اوپر یقین نہیں کرتی. حقیقی خبریں اللہ نے دی قرآن میں، نبی نے دی حدیث پاک میں. اب یہ جو میں روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ روایت کوئی فیس بک کی روایت نہیں، حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور وہ میں عرض کر رہا ہوں. ہر سال یہ ہم عرض کر کے تھک جاتے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں کسی کو نہیں آتی. یہ آپ لوگ بھی یاد رکھیے. اب کوئی بولے نا اس کو کہنا ہاں صحابہ نے میلاد منایا ہے، حضور کے سامنے منایا ہے، حضور نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے. فرمایا علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، یا رسول اللہ ہم اللہ کے اس احسان کے اوپر جو آپ کی شکل میں اللہ نے ہم پر کیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم اس پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس پر اس کی تحمید کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں پروردگار عالم. اسی طرح اللہ کے پاک کلام میں ایک مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے اپنے پاک کلام میں کہا بے شک میں نے احسان کیا، یعنی اللہ نے احسان کیا. من اللہ علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، ان کے اندر میں نے اپنا عظیم الشان رسول بھیج دیا. بڑے یار تعجب کی بات ہے قبلہ، مجھے یہ بتائیں کون سی نعمت ہے جو اللہ کی ہم پر احسان نہیں؟ میں صرف اپنے سر سے لے کے پیروں تک دیکھوں نا جی، سر سے لے کے پیروں تک یہ سارا ہی اللہ کا احسان ہے. میری آنکھیں، میرے کان، وہ جو تھوڑا کم سنتے ہیں نا ذرا ان سے پوچھا کریں کہ وہ کس تکلیف کا، جو کم نظر آتا ہے نا جی ان کو ذرا پوچھیں. میں اینک اتار دوں نا مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آتی بات، سب وہ سایہ ہو جاتا ہے، سب شیڈو ہو جاتا ہے کہ آگے. اچھا جی اینک لگا لوں، اللہ کا شکر ہے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے. اینک اتار، اب یہ اینک کے بغیر میری زندگی ادھوری ہو گئی. جن کو اللہ نے آنکھوں کی نعمتیں دی ہوئی ہیں ذرا ان سے پوچھو ان نعمتوں کو کوئی حق ادا ہو سکتا ہے؟ یا یہ ایسی نعمت ہے جس نعمت کو آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ سننے کی، بولنے کی، ہاں جی، کھانے پینے کی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی نہیں. میں کل جنگ سے آگے علاقہ رتہ کلاں وہاں پر بیان تھا، وہاں پر ایک مریض ایسا میں نے دیکھا کہ وہ پانی بھی پیتا تھا تو باہر آ جاتا تھا، پانی بھی پیتا تھا باہر، پانی بھی وہ ہضم نہیں کر پاتا. بڑی پریشانی کو ڈرپوں کے ساتھ اس طرح. یہ ساری نعمتیں اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ ہر چیز کی نعمت. یا اللہ احسان تو تیری ہر شے ہے لیکن جتانے کا کیا مطلب؟
لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا. اور پھر یا اللہ جب تو نے پالا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. یا اللہ تعارف تو نے یہ کروایا الحمدللہ رب العالمین، ہم مانتے ہیں جتنے بھی عالمین ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جو نگاہوں سے باہر ہیں، جن کا ہم ادراک کر سکتے ہیں، جن کا ادراک نہیں کر سکتے، مولا تو ان کا بھی خالق ہے. ابھی تک سمندروں کی گہرائیوں میں ابھی دنیا نہیں جا سکی، ابھی تک اتنی تحقیق نہیں پہنچ سکی کہ سمندروں کے نیچے کون سی مخلوقات ہیں. ابھی تو اوپری سطح کے اوپر تحقیقیں جاری ہیں. نیچے والی سطح میں خالق نے کون کون سی مخلوق کو پیدا کیا، پھر ان کے رزق کا انتظام کیا. یا اللہ یہ تمام کا تمام مولا جہان، وہ نیچے والا جہان ہو، اوپر والا جہان ہو، یا اللہ خالق تو سب کا ہے، مالک تو سب کا ہے، لیکن احسان مومنوں کے اوپر کیوں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنوں کے اوپر احسان ہے جی. اور کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ان کے اندر اپنا عظیم الشان رسول بھیجا. اے پاک پروردگار عالم، جب تم نے اپنے نبی کا تعارف فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ نبی صرف ایک نبی نہیں، ایک ملک کا نبی نہیں، ایک علاقے کا نبی نہیں، بلکہ جس طرح میں عالمین کا رب ہوں، یہ عالمین کا نبی ہے. اور کئی مقامات، بس یہ اختصاراً کہ وہ عالمین کا رب، یہ عالمین کا نبی. جب ایک چیز کی سب کو دے دی جائے، سب کے لیے عام ہے، لیکن پھر ایک کو مخصوص کر کے کہا جائے یہ تیرے اوپر احسان ہے، یہ تو عجیب بات ہے نا جی. بھائی دی سب کو ہے، لیکن ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا دیا یہ تیرے اوپر احسان ہے جی. ہے بھائی دی سب کو جا رہی ہے، احسان اس پر جتایا جا رہا ہے. اس کے اوپر احسان جتانے کی دو وجوہات ہو سکتی. ایک وجہ یہ کہ یہ وہ بندہ ہے جو اس نعمت کی ناقدری کر جائے گا. دی سب کو ہے، جانتے سب اس کی اہمیت کو ہیں، اس کو اگر میں نے نہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کو اگر نہ جھنجھوڑا تو یہ بے قدری کر جائے گا. اتنی بڑی نعمت، یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے گا. کہتے ہیں قدر زر زرگر مدارت قدر جوہر جوہری، سونے کی قدر سنار جانتا ہے، جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے. آپ ایک قیمتی ہیرا کوہ نور کو گدھے کے گلے میں ڈال دیں، اب گدھے کو کیا پتا کوہ نور کی کیا حیثیت ہے. اب یہ کیوں پوائنٹ کیا گیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ ہم نے عظیم الشان رسول مومنوں تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ احسان ہے اللہ کا. اب ایمان سے بتائیں، جب اللہ احسان کرے شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ اس کے خلاف بکواس کرنی چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. یا اللہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کیا اگر میں تمہیں نہ بتاتا، تم پر احسان نہ جتاتا، کہیں نہ قدرے نہ ہو جاتے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ہو گئے. یوسف علیہ السلام حسین کائنات، آہا ہا حسین کائنات. اور حسین کائنات کیسے حسین کائنات؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے 10% حسن کو نازل فرمایا، 90% اس ذات کے پاس ہے. صرف 10% اللہ نے اس دنیا میں جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے آخر تک 10% حسن اللہ نے نازل کیا. اس میں سے 9% حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. 1% یہ حسن پوری دنیا کے اندر اس کا جلوہ گر ہے جی. آج آپ دیکھیں کیسے خوبصورت نوجوان، حسین و جمیل، ایسے خوبصورت چہرے کہ بندہ دیکھتا ہے وہیں پہ نگاہیں ٹک جاتی. یہ حسن کا عالم کس میں سے ہے؟ 1% میں سے. 9% رب کائنات نے جس کو حسن دیا ہوگا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے ان تمام بھائیوں نے مل کر کیا کیا؟ ان تمام کے تمام نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، اور جب کنویں میں ڈال گیا خود بھی پاس رہنے لگے، کہیں کوئی آ کے نکال نہ جائے، یوسف کو اسی میں مر جانا چاہیے. قرآن کہتا ہے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام. ایک قافلہ پاس سے گزر رہا تھا، ان قافلے والوں نے ڈول بیچ میں ڈالا پانی نکالنے کے لیے. جیسے ہی ڈول ڈالا گیا اس کے ساتھ رسی کے ساتھ یوسف علیہ السلام پکڑ کے کنویں سے باہر آ گئے. بھائی جس نے حسین کائنات پہلی دفعہ دیکھا ہو نا، اس کی چیخ نکل جاتی ہے. کوئی ایسی چیز جو دنیا میں کبھی کسی کو ملی نہ ہو، وہ بندے کو مل جائے نا تو ایک دفعہ ایکسائٹنگ کے اندر وہ ایک کیفیت عجیب ہو جاتی. قرآن کہتا ہے فوراً بول اٹھا قال یا بشری ھذا غلام، چیخ اٹھا وہ دنیا والوں دیکھو مجھے کیا مل گیا، وہ مجھے ایک بچہ مل گیا. پھر قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، پھر وہ خوف زدہ ہو گیا، اوہو یہ کہیں مجھ سے کچھ چھین نہ لے. واللہ علیم بما یعملون، اللہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے نا، تو کیا کر رہے ہو، کوئی چیز دکھا رہے ہو یا چھپا رہے ہو، وہ ذات تو جانتی ہے نا.
اور یہ حسین کائنات قرآن کیا کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ حسین کائنات کتنے میں بکے؟ 9 یا 10 کھوٹے سکوں میں بکا. اللہ اکبر. حضرت صاحب کسی کے پاس ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا بکسا نکل آئے اور وہ کہے 10 روپے لے لو یا 9 روپے لے لو، یہ سارے ہیرے اور جواہرات کا بکسا تمہارا، یہ سودا فائدے کا ہے یا گھاٹے کا؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں انہوں نے حسین کائنات کا سودا کر دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ دونوں ہی نہ قدرے تھے. اس کو کیا پتا وہ کیا بیچ رہا ہے، اس کو کیا پتا وہ کیا خرید رہا ہے. آج یہاں پر قیمت لگانے والے یعقوب علیہ السلام ہوتے، خریدنے والی زلیخا ہوتی، سودے کا مزہ آ جاتا، پتہ لگ جاتا قیمت کس طرح لگائی جاتی ہے اور اپنی قیمت کو، اپنی چیز کو خریدا کس طرح جاتا ہے. اللہ نے یہ احسان اس لیے ہم پر جتایا ہے. وہ کہیں تم بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نہ قدرے نہ ہو جانا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے اسی موضوع کو لے کے چلیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے.